السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسی ٹاپک لے کر کے آیا ہوں جو نہایت اہم موضوع ہے، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ میرے محترم ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں وہ ہے ہم بستری کرنے کا مکمل اسلامی طریقہ۔ اس کو جاننے سے پہلے میرے محترم ناظرین یہ باتیں آپ جان لیں۔ دیکھیے، اسلام نے میاں اور بیوی کے رشتے کو عبادت کہا ہے، رحمت کہا ہے، سکون کا ذریعہ کہا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، میاں اور بیوی کا ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی کا رشتہ صرف خواہش نہیں بلکہ یہ عبادت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ چلیے اب مکمل اسلامی طریقہ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، جب بھی آپ ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنی بیوی سے اجازت لے لیں، اس کی رضامندی کو دیکھ لیں، کیونکہ دیکھیے اسلام نے ہر ایک کو حق دے رکھا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا حق ہے، بیویوں کا یہ حق ہے کہ آپ اس سے اجازت لے لیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کی رضامندی کو دیکھ لیں، اس وقت وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر آپ کو اخلاق سے آنا ہے، نرمی سے اور پیار سے آ کر کے پہلے آپ کو پیار سے، نرمی سے اور اخلاق سے باتیں کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، پھر خوشبو کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو جگہ، آپ جس جگہ کیا کہتے ہیں ہم بستری کرنے کا ارادہ آپ نے کیا ہے، اس جگہ آپ کو دیکھنا ہے اس میں پردہ ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں سے کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ کو اپنے پردے کا اہتمام کرنا ہے، یعنی اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹانا نہیں ہے۔ ننگے حالت میں آپ کو ہرگز ہم بستری نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے اس کے بارے میں سختی سے منع کیا ہے، اور اس سے اولاد کو بھی کیا ہوتی ہے، نقصان ہوتی ہے اور خطرہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد میرا محترم ناظرین، آپ کو کیا کرنا ہے، ہم بستری کرنا ہے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے بلکہ آپ یہ جان لیجئے، شرمگاہ سے کپڑے کو ہٹانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، شیطان شریک نہیں ہوتا ہے اور شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ اپنی شرمگاہ کے کپڑے اٹھائیں، اس کے بعد ہم بستری شروع کریں۔ ہم بستری کے وقت بھی میرے محترم ناظرین کئی چیزیں جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے بیوی نیچے ہو اور شوہر اوپر ہو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اسلام نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس سے جسمانی بھی یہ فائدہ ہے اور طبی فائدہ یہ ہے کہ نطفے کا رحم کے اندر یعنی بچہ دانی کے اندر جانے اور حمل کے ٹھہرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد دوران ہم بستری یعنی ہم بستری کے دوران آپ کو یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، اللہم جنبنا الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان۔ یہ شیطان سے حفاظت کی دعا ہے، یہ آپ کو آہستہ پڑھنا ہے، دل ہی دل میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہم بستری پورے طور پر جب آپ کر لیے اور مکمل طور پر جب فارغ ہو گئے تو پھر آپ کو کیا کرنی ہے، اگر جنابت ہو جائے تو پھر غسل جنابت بھی آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس وقت نہ کر سکیں تو صبح کر لیں یا جو بہتر وقت آپ سمجھیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکے غسل جنابت کر لیں۔ لیکن دوسرا کام شروع کرنے سے پہلے اسی وقت یا سونے سے پہلے اتنا ضرور کر لیں، آپ وضو کر لیا کریں، اس کے بعد آپ سوئیں یا پھر دوسرا کام کریں۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین 2 چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ضروری ہے اور یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں آپ ہرگز ہم بستری نہ کریں میرا محترم ناظرین۔
یہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اور یہ سخت گناہ کا کام ہے. اس سے کیا کرتے ہیں باز آنا چاہیے. حالت حیض میں ہرگز ہم بستری نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے پیچھے کا مقام استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ جاہلوں کا کام ہے. اسی طریقے سے یہ جانوروں کا کام ہے. پیچھے کا مقام اب ہرگز استعمال نہ کریں. تو میرے محترم ناظرین یہ مکمل اسلامی طریقہ شروع سے لے کر آخر تک میں نے آپ کو بتایا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے, اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں. اور آپ سے گزارش ہے آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ کلپ پہنچے, یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکے. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.